باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین۔ جب پچھلی دفعہ گفتگو میں ایک بات کہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ میں شروع کی اور پھر مکمل نہیں، وہ پہلے بتا دوں، چھوٹی سی بات ہے۔ وہ بات میں شروع ہوئی تھی کہ یہ عامل حضرات جو ہیں یہ اکثر آپ کو سب کچھ بتا کیسے دیتے ہیں۔ اس میں نے بات شروع کی تھی لیکن وہ بات اپنے انجام تک پہنچی نہیں، بیچ میں کہیں بھی ادھر ادھر ہو گئے جوش خطابت کے اندر۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جن ہے، ایک شیطان ہے جو ہمارے ساتھ ہے، جس کو قرآن نے قرین کہا ہے، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ جو قرین ہے وہ اصل میں شیطان ہے، اور وہ چونکہ شروع سے ہمارے ساتھ ہے تو ہماری ساری زندگی اس کے سامنے ہے۔ وہ سب جانتا ہے ہم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، ہر چیز سے واقف ہے جو ہمارے ساتھ۔ اب جب کوئی ایسا عامل جس کے پاس جنات ہیں یا موکلات ہے یا ہمزاد ہے، اس کے پاس آپ جاتے ہیں تو بڑا آسان ہے، وہ بھی شیطان، ادھر بھی شیطان، تو شیطان کی یاری پکی، ٹھیک کہا آپ نے۔ تو شیطان سے گفتگو کرتا ہے، وہ آپ کے بارے میں جو کچھ بھی بتانا چاہتا ہے وہاں سے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ شیطان میں خوش ہوتا ہوگا، چلو ایک شیطان کے پاس ایک آدمی آیا ہے تو جب اسے صحیح بات بتائیں گے تو وہ بھی شیطانت کی طرف مائل ہوگا۔ یہ تو بڑا ان کے لیے تو بڑی زبردست بات ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ اگر ہے تو اس نے بچپن سے اب تک ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم کس کس سے ملے، لوگوں کے نام کیا تھے، ان چیزوں سے تو واقف ہے وہ، لیکن ہمارے مزاج سے، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے، اس سے وہ واقف نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ نکتہ بڑا ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ ہم برائی کی طرف مائل ہوئے اور ہم نے کچھ برے کام کیے، اس سے وہ واقف ہے۔ ہم نے کچھ اچھے کام کیے، اس سے وہ واقف ہے۔ لیکن دل کے اندر ہمارے اب اس وقت بھلائی کی طرف فرض کریں کہ ترغیب پیدا ہو رہی ہے، ہم تھوڑا سا تبدیل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اندر کا ہمارا مزاج ہے اس سے وہ واقف نہیں ہو سکتا۔ تو وہ آپ کو یہ تو بتا دیں گے کہ بھئی آپ کا نام یہ ہے، آپ کے بیگم کا نام یہ ہے، آپ کے والدین کا نام یہ ہے، آپ فلانی جگہ رہتے ہیں، ایسی چیزیں تو بتا دے گا۔ پچھلا وہ یہ بھی بتا دے گا کہ فرض کریں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے یا فلاں جگہ آپ گئے تھے، اور یہ بھی وہ بتا دے، اگر اتنی اس کے پاس جس طرح ایک روحانی قوت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں شیطانی قوت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا شیطان اس کے شیطان کے ساتھ گفتگو کرے گا اور بہت سی چیزیں پتہ چل جائیں گی، وہ چیزیں آپ کو بتا دے گا۔ وہ چند چیزیں بھی صحیح بتا دے تو اگلا تو کہتا ہے یار کیا بات ہے، یہ تو بڑا پتہ نہیں کتنا پہنچا ہوا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ اللہ والے جو ہیں وہ بھی کئی بار بات ایسی بتا دیتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لازم نہیں ہے کہ ان کو ہر وقت ہمیشہ ہی بات کا پتہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے دل میں بات ڈالنا چاہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایسا ہوتا ہے، اور میں تجربے کی بنیاد پر بھی ایسا کہہ رہا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ فرض کریں کہ کچھ لوگوں سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، یا فرض کریں کہ ای میل پہ بات ہوئی ہے، یا چیٹ پہ بات ہوئی ہے، وہ ملنے آئے ہیں، ہم نے زندگی میں کبھی اسے نہیں دیکھا، لیکن وہ ابھی آیا ہے، اس نے بھی سلام بھی نہیں کیا، تو دل میں سے آواز آتی ہے کہ یار یہ تو وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو دل میں بات ڈال دیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ جو بات بتانے والا شخص ہے وہ اللہ والا ہے یا وہ شیطان ہے؟ تو ہم تو یہاں پہ بات یہی کر رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنے منہ سے دعویٰ کر دیا ہے کہ میرے پاس موکلات ہیں یا جنات ہیں یا میرے پاس ہمزاد ہیں، ہم تو بات ہی اسی کی کر رہے ہیں۔ دوسرے میں سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے یہ پہچاننا تو پھر یہ تو انسان خود روشن ضمیر ہو تو اس کو اندازہ ہوگا نا، ورنہ تو اندازہ نہیں ہوتا اسے۔ اسی چیز کا یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جس نے خود دعویٰ کر دیا اس پہ تو پتہ چل جانا چاہیے ہمیں کہ یہ بندہ غلط ہے۔ اچھا، دوسرا ایک ہمارے دوست ہم کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی پچھلے دنوں، پچھلے ہی ہماری یہ جو نشست تھا اس کے بعد اس پہ ای میل کے تھرو، تو ایک اور چیز میرے
تجربے میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہم کبھی کبھی مختلف احادیث کے ظاہر پہ قیاس کر کے اور اس کو وہ جسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں ان آئسولیشن اسٹڈی کر کے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اس حدیث پہ بھی جو ہے وہ چاہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ بے تحاشا حدیث ہیں ایسی جن کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ اب وہ جسے کہتے ہیں ان آئسولیشن اگر اس حدیث کو دیکھیں تو یہ تو دینی جزا اور سزا کا جو تصور ہمیں دیا گیا ہے اس تصور سے بڑا ڈائریکٹ اس کا ایک ٹکراؤ آتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں، مثلا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ جنتی ہے، لیکن ہمارے پاس مستند ایسی حدیث موجود ہے جس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کسی کو جنتی کہہ رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نے تو اس کو ایک چادر چرانے کے جرم میں جہنم میں دیکھا ہے، جبکہ سب لوگ متفق تھے اس بات پہ کہ وہ تو شہید ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کسی بھی روایت کو، چاہے وہ صحابی کا قول ہے، چاہے وہ باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس کو ان آئسولیشن دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں پھر جو ہے ان میں کنفیوژن آئے گا۔ مثلا یہ جو میں نے بتایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اسے آگ نہیں چھوئے گی، اگر آپ اس روایت ہی کو لے لیں، اور یہ بہت زیادہ آئی ہے، اس روایت کو لے لیں تو اس سے تو عمل کا تصور ختم ہو جاتا ہے نا۔ پھر اگر ہم کہیں گے جی جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو کیا ضرورت ہے نماز روزے کی، کیا ضرورت ہے نیک اعمال کرنے کی، کیا ضرورت ہے صدقہ خیرات کرنے کی، کیا ضرورت ہے اللہ کے لیے کسی قسم کے اللہ کی راہ میں نکلنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ آپ دن میں 50,000 دفعہ تسبیح پکڑ کے سارا دن کہتے جائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، آپ کہتے رہے اور پھر کہیں گے دیکھیں جی حدیث کی روح سے مجھے تو آگ جو ہے چھو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ ہم اس روایت کو ان آئسولیشن دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا جو پورا ایک سسٹم ہے اس میں ساری احادیث کو دیکھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا ہوگا۔ اگر ہم احادیث کو ان آئسولیشن دیکھیں گے تو پھر تو بہت سی قرآن کی آیات کو بھی ان آئسولیشن دیکھیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج جو دشمن ہیں ہمارے اسلام کے، اور وہ بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں، قرآن کی آیات ان آئسولیشن لے کے آتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے آتے ہیں، اور پھر وہ اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے مسلمانوں پہ بھی اور دین اسلام پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں۔ تو ان آئسولیشن وداؤٹ کانٹیکسٹ، اور آپ اگر قرآن کی آیات کو بھی لے کے گمراہی پکڑ سکتے ہیں، احادیث کو بھی لے کے گمراہی پکڑ سکتے ہیں، تو ہمیں یہ ان آئسولیشن چیزوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں ان ٹوٹالٹی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ہمیں پورا ایک دیکھنا ہوگا کہ کیا اب لا الہ الا اللہ، جیسے وہ ایک مثال قرآن کے اندر ہی تذکرہ ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کا جب سیلاب کی پیشن گوئی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہاری آل کو بچا لیں گے، لیکن ان کا ایک بیٹا ڈوب رہا تھا۔ تو جب آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ بھی میرا بیٹا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا یہ ڈوب رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ تمہارا بیٹا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو ان آئسولیشن نہیں دیکھنا۔ اس لیے میرے شیخ تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اکثر کبھی بیٹھے اور کبھی وہ ذرا تھوڑا سا اس میں ایک وہ کیفیت میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ میری تو بس ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امتی آخرت میں امتی قبول کر لے، اور کبھی کبھی کہتے تھے حقیر ترین ہی امتی قبول کر لے۔ وہ ہم کہتے ہیں کہ جی جو امتی ہے اس نے تو جنت میں چلے ہی جانا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں امتی ہوں یا نہیں ہوں اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، اور کس بنیاد پہ کرنا ہے؟ کچھ تو پیرامیٹرز ہوں گے، کچھ تو شرائط ہوں گی۔ صرف اس لیے کہ میں چوری بھی کروں، دھوکہ بھی دوں، فراڈ بھی کروں، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی، ظلم بھی کروں، لوگوں کے حق بھی ماروں، اور میں یہ کہتا رہوں کہ جی میں تو امتی ہوں، میں تو امتی ہوں، میں تو ان کو مانتا ہوں، میں تو ان کو مانتا ہوں، اور پھر میں کہوں گا چونکہ وہ حدیث ہے اس لحاظ سے میں تو بخشا ہوا ہوں۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ ان آئسولیشن آپ کسی بھی چیز کو لیں گے، وداؤٹ کانٹیکسٹ آپ کسی بھی چیز کو لیں گے تو اسے گمراہی پکڑ سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں کہ آج غیر مسلم کیا کر رہے ہیں، قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے آتے ہیں،
اور پھر اس کی مدد سے ایسی ایسی چیزیں ثابت کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، جس سے ہمارے دین پہ عزت پڑتی ہے، دین کی بنیادی فلسفے پہ عزت پڑتی ہے، اعتراض اٹھتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ آپ احادیث کو بھی ان آئسولیشن نہ لیں۔ اسی طرح یہ جو روایات جتنی ہیں شفاعت سے متعلق روایات، اصل میں بات اسی پہ ہو رہی تھی، شفاعت سے متعلق روایات یہ ہو رہی تھی، اور نقطہ یہ اٹھ رہا تھا کہ ایک آدمی شدید گناہگار ہے اور اس نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے، اور وہ بس شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، جنت سے بچ جائے گا، یہ جنت میں چلا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی موضوع پہ گفتگو ہو گئی تھی کہیں۔ تو نقطہ یہی ہے کہ ہمیں ان روایات کو ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ان آئسولیشن دیکھنا ہے تو پھر تو ایک لا الہ الا اللہ والی جو میں نے روایت بتائی ہے وہی بات ختم ہی ہو جاتی ہے کہ جی وہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو آگ نہیں چھو سکے گی، مفہوم ہی ہے، اصل بات یہ نہیں ہے، مفہوم ہی ہے، اس کو آگ نہیں چھو سکے گی، تو اس کا مطلب ہم تو سارا دن بیٹھے لا الہ الا اللہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں آگ نہیں کیوں چھونا ہے؟ ویسے ہم چاہے چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، قتل کریں، ظلم کریں، جو مرضی کریں، حق ہمارے غریبوں پر، مسکینوں پر، ایسے نہیں ہے۔ ان روایات کو آئسولیشن نہیں لینا، ان کو ہمیں اوور آل اس کے اندر تناظر میں دیکھنا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ بہرحال یہ چھوٹی سی گفتگو ایک ہو گئی تھی۔ اچھا، پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم وہ کیا میں نے کہا تھا کہ ماسٹر پیس، جی جی ہاں، اچھا ایک تو میں نے درود ابراہیم کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح ایک اور ایک روایت ہے، وہ بھی بہت مطلب ماسٹر پیس میں شمار ہوگی۔ روایت کے الفاظ جو ہیں مطلب مفہوم وائز کچھ اس طرح سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اب یہ بھی ایک ماسٹر کی آگے کہ استغفار کی کثرت، روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے روزانہ 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اب آپ اللہ کے نبی ہیں، سردار الانبیاء ہیں، اور تو آپ 70 دفعہ کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن بات یہ کہ امت کی تربیت بھی تو ہے۔ اب جب امت کی تربیت ہے تو آپ نے یہ کیا اور فرمایا کہ میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، تو ہم اگر اپنے آپ کو ان کا امتی سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بتا دی، روایت کہہ رہی ہے کہ جی استغفار کی جو کثرت کرتا ہے، جو اس کو اپنا لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو دیکھیں بہت سی ہم پہ جو مشکلیں ہوتی ہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، نادانستہ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جب ہم کثرت سے استغفار کر رہے ہوں گے تو وہ توبہ بھی تو ہو رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے جیسے ہماری توبہ ہوتی جائے گی اور ہمارے جو مسائل ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں وہ ان کا راستہ جو ہے وہ بھلائی کی طرف کھلنا شروع ہو جائے گا، مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ، لیکن فرائض واجبات اپنی جگہ، ان سے پیچھے نہیں ہم ہٹ سکتے۔ یہ نہیں کہ نماز ہم نہ پڑھیں اور سارا دن کہیں کہ میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا جا رہا ہوں، یا میں کہوں گی سارا دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہوں اور نماز میں نہیں پڑھتا، تو اس طرح نہیں معاملہ چلے گا۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تو مجھے یاد آئی اچانک بات، تو شاہب صاحب کے حوالے سے بات کی تھی، گاڑی تو آپ نے لے لی ہے لیکن پیٹرول تو ڈالنا ہے، اور پیٹرول کیا ہے؟ وہ فرائض اور واجبات کے بغیر اس طرح بات نہیں بنتی۔ اچھا ایک دوسری بات یہ ہوگی۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ماسٹر کی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی منفی قوتیں ہیں اس کائنات میں، ان کو بڑھاوا دینے والا اور ان کو سپورٹ کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ شیطان سے بھاگنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہمیں پتہ۔ تو اگر شیاطین کا سردار لاہور سے بھاگ جاتا ہے تو کوئی جادو کیسے ٹک سکتا ہے اس کے آگے؟
کیونکہ شیاطین میں سب سے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اس سے بھاگ جاتا ہے تو جادو کی جو مرضی قسم ہو وہ کیسے ٹھہر سکتی ہے اگر اب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرتے ہیں. اس پہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری رنج اور الم ہے. ہمارے پاس ایسے بھی قصے سامنے آئے کہ بھی ڈپریشن اتنا زیادہ ہے، وہ انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان سوئسائڈل ہوا ہے، خودکشی کی طرف مائل ہے، اتنا زیادہ ڈپریشن ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں نے خود اس کو ٹیسٹ کیا ہے، ایک ہفتے 2 ہفتے کے اندر ان لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوتے دیکھا ہے جو لوگ کئی سال سے اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے تھے. ہماری ایک عزیزہ کا میری بیگم کو فون آ گیا، ابھی بڑا سویر کیس تھا، بہت زیادہ سویر کیس تھا کہ جی گھر کی چھت پر اس وقت خون اور پتھر کی بارش ہو رہی ہے. اب وہ بظاہر مطلب عام آدمی بھی سنے تو ایک دفعہ تو ہل جاتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، اور ذہن تو تسلیم نہیں کرتا اس بات کہ جی پتھر گر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ نہیں کہ ایسے ڈھیر لگا ہوا ہے کہ پتہ چلو وہاں بجلی کے ٹرک کی طرح ڈھیر لگے. مطلب ان کو بھی میں نے کہا جی آپ لا حول ولا قوت، عشاء کی شام کا وقت ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر والے سارے بیٹھ جائیں، 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھیں اور پھر 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھیں. اور وہ تجربے کی بنیاد پر ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ سارے گھر کی کلیکٹیو جو تسبیح ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی وہ 700 دفعہ ہو جائے. تو 700 دفعہ وہ ہو جائے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو ابھی میں نے تسبیحات پڑھی ہیں، یہ جو میں نے کلمات پڑھے ہیں، ان کی ہیبت جو بھی چیز ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے ان کے دلوں میں ڈال دیں، ہماری جان اس سے چھڑا دیں. اللہ کے فضل و کرم سے اگلے دن صبح یہ رپورٹ آئی کہ ایک ہی رات میں وہ مسئلہ ختم. اتنی مضبوط چیز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اسی طرح ایک اور ہمارے دوست ہیں، میں جہاں پہ آپ تو گئے میں وہ جب میں پولیس فاؤنڈیشن میں رہتا تھا تو مالک مکان جو تھے انہوں نے تذکرہ کیا، آپ چاہے اوپر انہوں نے تذکرہ کیا کہ ان کے ایک دوست ہیں جو باہر ہوتے ہیں تو ان کا گھر یہ لک آفٹر کر رہے ہیں کیئر ٹیکر کے طور پہ، تو کرائے پہ کسی کو دیا تھا. تو عجیب و غریب وہاں پہ مسئلے ہیں، آوازیں آتی ہیں، الماری کے دروازے کھلتے بند ہوتے ہیں، الماری کے اندر پڑے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے. کہنے لگے کہ جی جگ پانی کا رکھا ہوا تھا، آگ انہوں نے لگی دیکھی تو جگ پکڑ کے پانی پھینکنے لگے ہیں، بس انہوں نے ایسے ہی کیا تو آگ بند ہو گئی، اور جگ واپس رکھا تو آگ دوبارہ لگ گئی. وہ اتنا ڈر گئے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ ہم نے کسی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس طرح یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اس طرح وہ آسیب نکالنے والے لوگ بلانے پڑیں گے، اور بڑی لمبی چوڑی کو انہوں نے مجھے کہا نہیں سنا. میرے منہ سے ہنسی نکل گئی، کہنے لگے کیا بات. میں نے ان سے کہا جی آپ 2 کام صرف کریں. ایک میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر کے اندر خاص طور پہ اس کمرے یا ہال میں جہاں یہ ہو رہا ہے اذان کلاک لگا دیں. آج کل عام مل جاتا ہے، تو دن میں 5 دفعہ اس کو والیوم فل کر دیں. دن میں 5 دفعہ جب اذان کا وقت آئے گا تو وہ اذان گونجے گی، بے شک ریکارڈڈ ہے، سارے گھر میں اس کی آواز گونجے گی. میں نے کہا ایک تو آپ یہ کام کریں. دوسرا ایک وہ رقیہ کی آڈیو جو ہے تو میں جس کو بھی دیتا ہوں میں کہتا ہوں یار اس کو جتنا زیادہ آگے بانٹ سکتے ہو بانٹو، یہ صدقہ جاریہ ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تربیت کا حصہ. اب اس میں یہ ہے کہ وہ ہم نے کہہ دیا کہ جی آپ یہ گھر میں اونچی آواز میں پلے کریں. انہوں نے بھی الحمدللہ کہا جی 2 دن کے اندر اندر سب ٹھیک ہو گیا، کسی صاحب والے کو بلانے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور رقیہ کی آڈیو جو ہے وہ آپ کو پتا ہم تو عام دیتے پھرتے ہیں، جو مرضی لے لیں. جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو بانٹنے کا بھی ہم نے کہا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ بانٹیں، وہ لے لیں. ہمارے پاس جو ہے وہ سعد الغامدی، یہ مجھے نہیں پتہ نہیں مکہ کے ہیں کہ مدینہ کے ہیں قاری، تو ان کی آواز میں ہے.
نیٹ پہ ویسے بھی مل جاتا ہے، لیکن میں اب بھی کروا دوں گا، کبھی کسی جگہ رکھوا بھی دوں گا، کبھی فلانی جگہ سے ڈاؤن لوڈ کریں، وہ پلے کریں۔ 1 گھنٹے کی آڈیو ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، صورتیں ہیں۔ اور اذان کا اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، فزیکل پوزیشن بھی اگر ہو جائے تو بندے کے اندر واقعی وہ آ گیا، آواز بدل گئی ہے، آنکھیں پلٹ گئی ہیں، رنگ بدل گیا ہے، کسی ایسی زبان میں بولنا شروع ہو گیا ہے جو اس کی پشتوں کو بھی نہیں آتی تھی، لیکن بڑا صحیح بول رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ رقیہ، وہ جو آڈیو میں نے عرض کیا ہے، وہ آڈیو جب ہم چلاتے ہیں، اب وہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سیویرٹی آف دا کیس کیا ہے، ہاں ٹائم فریم، کسی کا 1 دفعہ میں ہی بھلا ہو جائے گا، جزاک اللہ، کسی کا 2 دفعہ میں، کسی کا ہفتہ لگ جائے، کسی کا 2 ہفتہ لگ جائے، وہ غلط ہے بات۔ اچھا، چونکہ قرآن کی آیات ہیں اور قرآن کی صورتیں ہیں اور اس کو پڑھا جا رہا ہے، تو قرآن کے حقوق میں، جزاک اللہ، قرآن کے حقوق میں یہ حق ہے اس کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن ہی کے اندر کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کی طرف متوجہ رہنا، اس پہ غور کرنا ہے۔ اور ہم لوگ کرتے ہیں پلے کر لیا، ادھر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنا پڑھ رہے ہیں، کسی نے ٹی وی لگایا ہوا ہے، کسی نے، اس طرح نہیں۔ اچھا، اس میں میں نے ایک چھوٹا سا تجربہ کیا، وہ بھی بڑا کامیاب رہا، کہ اگر فرض کریں کسی وجہ سے آپ کے لیے 1 گھنٹہ پورا وہ پلے کر کے بیٹھے رہنا، یا چلتے ہوئے بھی اسی طرف توجہ کرنا اور کسی اور طرف توجہ نہ کرنا، باقی کام شاید روک دینا مشکل ہے، تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے بستر پہ لیٹیں، اور قریب میں اتنا اونچا بھی نہ ہو کہ آپ کی نیند میں خلل پڑے، اور اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ آپ کو آواز نہ آئے، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک مناسب سی آواز میں اس کو پلے کر کے آپ سو جائیں۔ وہ کمرے میں بھی گونجتی رہے گی آواز، اور سوتے میں آپ کے ذہن میں، دماغ میں، اندر وہ بھی وہ آتی رہے گی۔ ہم نے اس میں بھی ماشاءاللہ دیکھا کہ فائدہ ہے۔ اگر فرض کریں کہ کبھی شادی شدہ ہے، میاں بیوی کا اکٹھے ہونے کا ارادہ ہے، تو فارغ ہو کے غسل کریں، غسل کر کے آپ آرام سے اسی طرح لیٹیں اور آپ آڈیو پلے کریں، سو جائیں۔ اب وہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کو 1 دن میں بھلا ہو، کسی کا 2 دن میں بھلا ہو، کسی کو ہفتہ لگ جائے، کسی کو 2 ہفتہ لگ جائے، وہ غلط ہے بات، یہ ممکن ہے۔ تو میں تو آپ کو بتا دوں کہ صرف اذان کلاک گھر میں لگا لیں، تاکہ 5 دفعہ گھر میں آواز پہنچے اذان کی۔ ہاں، اگر مسجد کے کہیں قریب ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک آواز آتی ہے تو وہ غلط ہے بات۔ اور دوسرا، آپ یہ رقیہ کی آڈیو پلے کریں، بہت کافی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چلے رقیہ نہیں، ویسے تو رقیہ بہت کام کی چیز ہے، آپ اس کے علاوہ اگر فرض کریں کہ باقاعدہ روزانہ آپ تجوید سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتے، آپ کے گھر میں بھی اتفاق سے کوئی نہیں ہے، آپ روزانہ آڈیو پلے کرنا شروع کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ تربیت لیں، ساتھ ساتھ تربیت بھی لیں۔ یہ نہیں کرنا کہ بس وہ ہاں کہ بس وہ پلے کر لیا نا، ٹھیک ہے یار، بس اور کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نہیں کرنا۔ ساتھ تربیت لینی ہے، تجوید کے اسباق لینے ہیں، اپنا مخارج درست کرنے ہیں، پڑھا صحیح جائے قرآن سیکھنا ہے، اور ساتھ میں آپ آڈیو میں پلے کر لیں ترتیب سے۔ مثلا آپ نے روز 1 بارہ جو ہے وہ، اچھا جب میں کہتا ہوں کہ آپ وہ والا تلاوت ضروری نہیں ہے، نارمل جیسے قرأت پڑھنے میں ہوتی ہے نا، جیسے تراویح میں بھی ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی نہیں، لیکن اس میں مناسب یہ ہوگا کہ وہی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ جب وہ پلے ہو رہا ہے آپ نے توجہ رکھنی ہے، دوسرا ایک اور آپ کو چیز دیکھنی ہوگی کہ نہ صرف یہ ہے کہ توجہ رکھنی ہے، بلکہ مناسب یہ ہوگا کہ اس وقت اگر جو لوگ گھر میں موجود ہیں وضو کر کے قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہیں، اور جو چل رہا ہے آڈیو میں پلے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید میں اپنی سطریں جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو چونکہ بچے آپ کو پتا الحمدللہ انہوں نے حفظ کیا ہے تو بہت سی ٹیکنیکس انہوں نے سیکھی ہیں، اس میں ایک یہ بھی چیز سامنے ہے کہ جب آپ مسلسل سنتے ہیں تو بھی آہستہ آہستہ مخارج خود بخود درست ہوتے ہیں، ایک تو نکتہ یہ ہے۔
दूसरा नुक्ता यह है कि ये मेरे साथ हुआ, एक अजीब और गरीब बात हुई। मैंने एक डाउनलोड की किरत यही तरावी की हरमैन शरीफैन ही के किसी कारी की थी, मुझे नाम याद नहीं, मुझे बहुत पसंद थी उनकी आवाज़, अभी भी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मजबूरी ये थी मेरी। वो मैंने क्या किया, रमज़ान शरीफ में मैंने कहा कि मुझे दफ्तर में थोड़ा सा सुबह टाइम मिलता है, आधा घंटा, जिसमें कोई काम मेरे पास है नहीं, काम छोड़ के नहीं, वो फिर नाजायज़ हो जाएगा, इत्तफाकन कोई काम है नहीं। मैं अगर 7:30 पहुंचता हूँ और पता चले 8:30 तक तो पीन के अलावा बंदे ही कोई नहीं है, काम ही कोई नहीं, तो हमने कहा चलो तिलावत प्ले करते हैं, वो किरत चलाते हैं, साथ में मैंने कहा कि जी मैं कुरान मजीद पढ़ता हूं। दूसरे रुबा पर, पहले पारे के दूसरे रुबा पर अचानक कारी जो हैं वो पढ़ते पढ़ते कहीं और कुरान मेरे सामने खुला हुआ, वो कुछ और कह रहा है। बड़ी तशवीश हुई, मैंने कहा किसी ने शायद ये जो कुरान अपलोड किया इसमें कोई गड़बड़ की है। मैंने 4-5 मुख्तलिफ कुरान मजीद जो है वो चेक किए, उनमें वो सब कुछ वही था, लेकिन कारी कहीं और जा रहा था। तो मुझे शुबा ये हुआ कि किसी ने कहीं शरारत ना की हो, ऑडियो को एडिट करना, चीजों को इधर उधर जोड़ना, ये तो कोई मसला ही नहीं है। और मैंने अपने बहुत से फिर शागिर्दों को भी और दोस्तों को भी जब मैंने इस बात का बताया तो वो कहने लगे कि सर हमने कभी गौर नहीं किया, हम तो प्ले कर लेते हैं बस यही सोच के कि जी फलां कारी की है। तो कम से कम, वैसे तो वैसे भी करना चाहिए, लेकिन कम से कम एक दफा ये लाजमी होना चाहिए कि आप पूरा कुरान मजीद अपनी नजर के सामने रखते हुए उसको सुने। एक तो ये पता चल जाए कि उस ऑडियो में किसी की शरारत तो नहीं है, तो गलती तो नहीं। और फिर अब तो नेट पे पीडीएफ में कुरान की साइट्स में भी बहुत ज्यादा लोग, अल्लाह ताला माफ करे, कर रहे हैं, डिलिबरेटली कर रहे हैं, मुसलमानों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ये बहुत जरूरी है कि आप अगर ऑडियो प्ले करना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं तो भी कुरान खोल लें, ज्यादा बेहतर है। और उसको एक दफा कम से कम, अगर आप हर दफा नहीं भी करना चाहते तो एक दफा कम से कम वो कुरान मजीद सारा ऑडियो और सामने खुला वो एक तरह का मैच हो जाए। उसके बाद अगर आप फर्ज करें कि कहते हैं कि मैंने सिर्फ सुनना है तो वो ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। अच्छा, इसी तरह मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं। मेरा ये ईमान है और बड़ी हद तक ये बात मेरे तजुर्बे में भी आई है, नमाज लाजमी पढ़नी है। मर्द है तो बेहतर है कि नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए, उसकी फजीलत भी है। और जमात के साथ ना पढ़ने के सिलसिले में काफी सख्त अल्फाज भी रिवायात में आए। इसी तरह और जो फराइज और वाजिबात हैं उनका जरा ख्याल रखा जाए। कोताही हो गई है ना दानिस्ता, कोई अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से कम कोई जानते बूझते गलती ना हो। रोजाना कुरान मजीद तरतीब के साथ पढ़ा जाए। मेरा जो तजुर्बा मुझे बताता है वो ये बताता है कि रोज कम से कम 1 से पारा, ताकि हर यकम को, यानी हर महीने में 1 दफा कुरान मजीद मुकम्मल जरूर हो। यानी साल में माशाल्लाह 12 दफा कुरान मजीद मुकम्मल जरूर होगा। ये किया है। अभी पढ़ नहीं सकते मखारिज की वजह से तो 1 पारा रोज सुनना शुरू कर दें आप, उसी तरह जैसे मैंने कहा कुरान को। ये जरूर कोशिश करें कि घर में गैर मज़ाहिब के, अगर आप टीवी वगैरह के इतने एडिक्ट हो गए हैं कि आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते, तो कम से कम गैर इस्लामी जो मजहबी त्यौहार हैं उनके किसी इवेंट की, किसी त्यौहार की ऑडियो, किसी मूवी के अंदर, किसी ड्रामे के अंदर, उसकी आवाज़ आपके घर में ना हो।
ہمارے یہاں انڈین چینلز چلتے ہیں، اس میں ہر گھر میں بھجن چل رہا ہے، گھنٹی بج رہی ہے، یہ آواز آپ کے گھر میں نہیں آنی چاہیے۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چینل نہیں بدل سکتے، بند نہیں کر سکتے، تو کم از کم آواز تو بند کر سکتے ہیں یار۔ اب وہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی تصویر بھی نہیں آنی چاہیے۔ تو میں اور ایک یہ کہ رات کو عشاء کے بعد یہ جو میں نے تسبیح عرض کی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر شخص اگر شروع میں 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی اور بعد میں بھی 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی، زیادہ نہیں پڑھ سکتے آپ، ایک تسبیح 100 دفعہ پڑھ لیجیے۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ میری تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کے اوپر اثرات نہیں ہوتے، جادو ٹونا نہیں ہوتا، اثر نہیں کرتا، کسی قسم کی اور کچھ چیزیں خود بخود بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے ہو جاتی ہے وہ میں بعد میں تفصیلاً باری باری ساری چیزیں دیکھوں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ مثال یہ ہے کہ ہمیں جب واش روم میں جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے دین نے ہمیں ایک دعا دی ہے کہ یہ دعا پڑھنی ہے اندر جاتے ہوئے، اور باہر نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ابھی سکھائی نہیں گئی، مجھے یاد پڑتا میں نے بہت بعد میں سیکھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایسی کسی چیز کا۔ اب ایسا کیس میرے دل میں آیا، میں بڑا حیران ہوا کہ ایک جوان خاتون پر جن ہے، اور پتہ چلا کہ وہ جب کسی واقعی صحیح آدمی کے پاس گئے، اس نے جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو وہ جن جو ہے وہ اریٹیٹ ہوا، اس کو اذیت ہوئی، تو اس نے پھر بولنا شروع کیا کہ بند کریے، مجھے جلن ہوتی ہے، میں جل جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، بند کر۔ انہوں نے کہا جی اچھا چلو بند کرتے ہیں، پہلے یہ بتا کہ تجھے تکلیف کیا ہے، تو یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں اس لڑکی پہ عاشق ہوں۔ انہوں نے کہا چلیے یہ تو بعد میں بات کریں گے کہ عاشق ہے تو تجھ سے جان کیسے چھڑائی جائے، پہلے یہ بتا کہ تو اس پہ آیا کیسے۔ اب دیکھیں جو دعا ہمیں بتائی گئی ہے اس میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، من الخبث والخبائث۔ اس کا جو ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد جنات اور عورت جنات، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ واش روم جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کے سلسلے میں پناہ مانگ رہے ہیں؟ مرد جنات، عورت جنات، یعنی جنات واش روم میں ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جی یہ واش روم میں آتی تھی دعا، تو اس کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ کو پڑھنی ہوتی ہے، تو میں تو واش روم میں تھا، میں اس کو نہاتے بھی دیکھتا تھا، میں اس کو واش روم میں بھی دیکھتا تھا، تو مجھے تو بڑی پسند آ گئی، میں تو اس پہ اس کو میں نہیں چھوڑوں۔ اب سوچنے کو بڑی چھوٹی سی بات ہے، کسی نے کوئی جادو نہیں کیا، کسی نے کوئی عمل نہیں کیا، کسی نے کوئی حاسدانہ کام نہیں کیا۔ ہم تو کہتے تھے پتہ نہیں ہر چیز جادو ہی ہے، ہر چیز جادو ہی ہے، ہر چیز جادو ہے۔ ہماری اپنی کرنی اوپر آئی ہوئی ہے کہ ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم وہ بنیادی کچھ چیزیں سیکھ لیں۔ اگر وہ دعا پڑھتی تو کم از کم یہ جن تو اس کے اوپر نہ آتا۔ یہ ایک مثال دی ہے، اس طرح اور بہت سی ہیں، یہ ہم تفصیل سے بعد میں جو جنات کا ایک پورا میں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اور پھر احادیث میں بھی بہت سے جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں سولوشنز دیے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ رکھوں۔ اچھا پھر یہ ہماری ایک دعا جو آپ کو پتہ میں ہر ایک کو دیتا ہوں، اللہ حافظی، اللہ ناصری، اللہ ناظری، اللہ معیف، اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، یہ بھی لکھی ہوئی میں کہوں گا وہاں اپلوڈ کر دیں۔ اس کو میں نے بہت دفعہ دیکھا۔ اچھا میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی ایسی دعا ہے جو قرآن میں نہیں سے ثابت نہیں ہے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس کے کم از کم مفہوم ضرور دیکھیے۔ اگر اس کا مطلب جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک مطلب ہے، صحیح مطلب ہے، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب ایک میرے ساتھ قصہ ہوا، ایک ہمارے عزیز ہیں، ان کے باس رات کو وہ ریڈیو میں پروگرام کرتے ہیں، کہنے لگے کہ جی رات کو شارٹ کٹ لیا انہوں نے گھر جانے کا، وہ قبرستان سے شارٹ کٹ تھا، تو گاڑی میں جا رہے تھے تو انہوں نے رات کو غالباً 3 ساڑھے 3 بجے کا وقت تھا، کیونکہ ریڈیو وغیرہ ٹیلی ویژن وغیرہ کے لوگ اکثر اسی طرح آپ کو پتہ ہوگی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، یہ میرے خیال اٹھا دیں جی۔ اچھا اب وہ میرے پاس ان کو لے کے آئے تھے جن کی حالت بڑی خراب ہے،
ہوا کیا کہنے لگے کہ رات کو یہ جا رہے تھے وہاں، تو انہوں نے سڑک کے کنارے قبرستان کے باہر ایک کالے کپڑوں میں انتہائی خوبصورت، کہتے ہیں جیسی خوبصورت لڑکی کے بس بیان سے باہر وہ انہوں نے دیکھی، جس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اچھا، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ ہوا ہے، بندے ہمارے پاس موجود ہیں جن کے ساتھ ہوا، اور کہنے لگے کہ جی ہوا یہ کہ یہ ڈر گئے کہ رات 3-3:30 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت اتنی خوبصورت ایک لڑکی کالے کپڑوں میں یہاں پہ قبرستان کے ساتھ کھڑی کیا کرے، تو انہوں نے گاڑی نہیں روکی۔ تو جیسے ہی وہ گاڑی نے اس کو کراس کیا لڑکی کو، تو گاڑی کا ہلکا سا سٹیئرنگ لیفٹ کو ہوا اور گاڑی بند ہو گئی۔ اب یہ مجھے خود بتا دیں، کوئی یہ نہیں کہ آپ نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے نہیں، جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ڈائریکٹلی فرام دا ہارسز ماؤتھ۔ اب وہ جناب ولی ابھی وہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شیشے پہ ناک ہوا۔ انہوں نے دیکھا جب تو وہ عورت باہر کھڑی ہے شیشے پہ ناک کر، تو پہلے ڈرے ہوئے تھے، تو ٹیلی ویژن وغیرہ اور یہ آپ کو پتا زبان ان کی ذرا، تو انہوں نے وہ 2-4 گالیاں والیاں نکال کے وہ کرک لاک پکڑ کے انہوں نے جب یوں کیا تو ایک دم سے وہ پیچھے کو ہٹی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس کے پاؤں ٹیڑھے دیکھے، یعنی پاؤں فلیٹ ہاریزونٹل دو رہی پاؤں، ان کی جان نکل گئی۔ رات کو 3 بجے قبرستان کے کنارے اس طرح کے پاؤں کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی آپ کو نظر آ جائے، تو انہوں نے جلدی سے گاڑی کو سیلف مارا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی، انہوں نے گیئر لگایا اور دوڑ لگائی۔ تھوڑا سا آگے گئے تو کسی نے پیچھے سے ایسے انہوں نے شیشے میں دیکھا تو پیچھے بیٹھی ہوئی، اب تو بالکل ہی دماغ ان کا گھوم گیا۔ انہوں نے کرک لاک اٹھا کے جب پیچھے کو کیا تو کہتے ہیں ایک دم سے وہ، اس کے بعد ان کو کچھ یاد نہیں۔ پھر ان کی بیگم صاحبہ کا نے اس کو لڑکے کو جو ہمارا کامن فرینڈ تھا اس کو اطلاع دی کہ یہ رات کو آئے ہیں، بخار تیز ہے، ہوش پڑے ہیں، آل فال بکی جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں عرض کروں آپ کو، میں نے صرف اور صرف یہ دعا 7 دفعہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے ان کو پھونک ماری، اور زیتون کا تیل میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ہیئر آئل، زیتون کا ہیئر آئل لے کے وہ مجھے آتے ہیں، اس پہ بھی میں نے یہی دعا 7 دفعہ پڑھ کے پھونک ماری، اور میں نے ان کو کہا کہ رات کو سونے سے پہلے لگا۔ ایک اور بڑی عجیب بات میرے تجربے میں آئی، کچھ پڑھے بغیر زیتون کا تیل رات کو سوتے ہوئے سر پہ لگا لیں، جن چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ لیکن اس پہ اگر یہ پڑھا ہو کچھ، اب لیکن سوال ہے کہ صبح جب سر دھوئیں گے تو پڑھا ہوا تیل سر پہ لگا ہوا ہے تو وہ گٹر میں جائے گا، غلاظت میں جائے گا، اس کے لیے پھر انتظام کرنا ہوگا کہ علیحدہ برتن میں اس کو سر کو دھویا جائے، اور اس کے بعد کسی کیاری میں ڈال دیں، کسی ایسی جگہ پانی میں ڈال دیں، کسی ایسی جگہ ڈال دیں، بہتے پانی میں ڈال دیں، کچھ اس طرح کا، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہاں، جو لوگ اس چیز کو اتنا نہیں وہ سمجھتے کہ وہ ایک الگ بات۔ تو وہ شام کو پھر وہ جب آئل لے کے آئے تو کہنے لگے کہ جب وہ آپ نے دعا دم کیا ہے تو وہ گھر میں گیا ہوں تو مجھے تو ایسی نیند آئی ہے، ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی اتنا سکون سے میں کبھی سویا ہوں، جب میں تو سکون سے سو گیا۔ تو وہ پھر شام کو وہ آئل لے کے آئے تو پھر آئل پہ بھی میں نے دم کر، اس کے بعد ماشاء اللہ وہ دوبارہ تشریف نہیں لائے، میرا خیال ضرورت نہیں پڑی شاید۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی دعا ہے، لیکن دعا کے آپ مطلب دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بظاہر یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اصل میں کتنی بڑی دعا ہے۔ آپ نے اللہ کو جسے کہتے ہیں نا ڈکلیئر کر دیا کہ میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، مان لیا اور ڈکلیئر کر، ایمان کیا ہے؟ منہ سے بولنے کا نام ہے، دل سے ماننے کا نام ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ تو آپ نے منہ سے بھی بول دیا، دل سے بھی مان لیا، تو اب اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ رہ سکے۔ یہ
دعا بھی انشاءاللہ میں کہوں گا کہ جی آپ ہو جائے تاکہ دوست یاد کر لیں. میں تو کہتا ہوں اکثر دوست ہمارا تو ہلکا آپ کو پتا ہے ہر نماز کے بعد یہ دعا 7 دفعہ پڑھ کے تو اپنے ہاتھ پہ پھونکتا ہے اور اپنے جسم پہ پھونکتا ہے تو وہ ملتا ہے الحمدللہ, کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ جن کے بعد ضرورت نہیں رہے گی آپ کو کسی کے پاس جانے کی. ہاں یہ ضرور ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو خود بخود ہونے والے معاملات ہیں ان میں کیا ہے. جیسے ایک میں نے ابھی آپ سے عرض کیا واش روم کی دعا. اچھا مزید اب اسی طرح ہم آگے چلتے رہیں گے تو اور بھی بہت سی چیزیں آتی جائیں گی. وہ تو یہ میں نے ایک آپ کو پیکج دے دیا ہے, روزانہ 1 پارہ. اگر آپ قرآن صحیح پڑھے ہوئے ہیں تو خود پڑھیں, خود نہیں پڑھے ہوئے ہیں صحیح سیکھنا شروع کریں, آڈیو پلے کر لیں, آڈیو چلائیں تو قرآن کھول کر باوضو بیٹھ کر آپ وہ سطروں کو دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں تاکہ ایک تو وہ کراس چیک بھی ہو جائے کہ کہیں آڈیو میں غلطی تو نہیں ہے, اور دوسرا آپ کی سننے سے مسلسل چونکہ اسباق بھی لے رہے ہوں گے تجوید کے تو آپ کی تجوید بھی جو ہے وہ درست ہوتی رہے گی, مخارج درست ہوتے رہیں گے. گھر میں اذان کلاک لگا دیں اور رات کو ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھیں, بس ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں بہت کافی ہے. میں نے کہا تھا نہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں گا کہ آپ اسے تاحیات اڈاپٹ کر لیں, انشاءاللہ کسی چیز کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا اب میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی ہے کہ ہمارے یہاں تعویذات کے نام پہ کیا کیا خرافات چل رہی ہیں, اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ آپ سے بات کروں. اور میں نے یہ کہا تھا یہ بھی میں عرض کروں گا کہ جو اس کو شرک کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں, جو اس کو مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں, اور میں نے کہا تھا میں اپنی رائے بھی پھر بات کروں گا. اس سے پہلے ذرا ان تعویذات کی جو ہمارے یہاں رائج ہے ان کی تھوڑی کہانی بتا جائے. یہ جو عامل حضرات ہیں, اچھا افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب ان عاملوں میں, ایک تو میں نے بتایا نا عامل وہ ہیں جو جاہل ہیں, جادوگر ہیں. پہلے ہی میں نے کہا تھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑی خلوص اخلاص کے ساتھ سنسیریٹی کے اندر نماز روزے کے بھی پابند ہیں, دین کی جو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈوز اینڈ ڈونٹس, باعمل لوگ ہیں, مطلب باعمل لوگ ہیں. ان میں بھی جو عامل ہیں, اب ان کو ہم برا عامل نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ بھی اس قسم کی غلط فہمیوں میں غلط کام کریں. اب وہ کیا ہے میں مثال دیتا ہوں. ایک تو تعویذ وہ لکھا جاتا ہے جس کے اندر مثلا قرآن کی آیت لکھ کے دے دی کبھی گلے میں ڈال, اس پہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں, اس کو بھی تھوڑی دیر میں چھوڑ. اس کے علاوہ کچھ تعویذ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے, وہ ڈبے بنے ہوتے ہیں. 3x3 کا بھی ہوتا ہے, 4x4 کا بھی ہوتا ہے, 5x5 کا بھی ہے, 6x6 کا بھی ہے, 7x7 کا بھی ہے. 7 سے اوپر کا میرے علم میں نہیں ہے, لیکن 7x7 تک کا میرے علم میں ہے. 3x3 کو مثلث کہتے ہیں, اور 4x4 کو مربع, پھر مخمس, اس طرح سے ان کو یہ ہے. ان میں سے ہر ایک کو پر کرنے کے لیے چالیں ترتیب دی گئی ہیں. مثلث کی 4 چالیں یہ آپ کے سامنے ہیں. یعنی 3x3 کی 4 چالیں میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھی ہیں. ان میں سے ایک کو آتشی کہا جاتا ہے, ایک کو بادی کہا جاتا ہے, ایک کو آبی کہا جاتا ہے, ایک کو خاکی کہا جاتا ہے. یہ وہی 4 عناصر, the 4 elements of life جسے کہتے ہیں انگریزی. اچھا اب ان چالوں کی بنیاد پر تعویذ بھرے جاتے ہیں, نمبرز کے ساتھ بھی بھرے جاتے ہیں. اس پہ شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اب ندیم کا عدد اور مدین کا عدد ایک ہے, اور جتنے زیادہ عدد بڑھتا ہو جائے گا اتنا زیادہ کسی اور طریقے سے اسی عدد کے آنے کا امکان بھی بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے اس بحث کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, کیونکہ وہ میں بہت پہلے اعداد کے معاملے میں بہت کچھ پہلے بیان کر چکا. حروف کے بھی بنائے جاتے ہیں. مثلا اللہ کا کوئی اسم ہو جس میں 3 حروف ہیں تو 3x3 میں بھرا جائے گا. اگر جیسے مثال کے طور پہ اللہ کا کوئی اسم ہے جس میں 4 حروف ہیں, رحمان 4 حروف ہیں,
اس میں کھڑی زبر وغیرہ یا ان کو نہیں شامل کیا جاتا، تو 4/4 کا بھرا جائے گا۔ متکبر کتنے ہیں؟ میم تے 5 تو 5/5 کا بھرا جائے گا، بھرا چال کے مطابق جائے گا۔ اچھا 3 حروف کا کوئی اسم کیا ہے؟ بہت الف رے بہت دعا۔ چل میں اردو کے حساب سے بول دیتا ہوں، مطلب زود ہے، ٹھیک ہے، اور الف ہے اور رے۔ چال کے مطابق فرض کریں کہ اس چال کے مطابق چلنا ہے تو یہاں پہ زود آئے گا نمبر 1 پہ، نمبر 2 کی جگہ پہ الف آئے گا، اور نمبر 3 کی جگہ پہ رے آئے گا، پھر نمبر 4 پہ زود آئے گا، پھر نمبر 5 پہ الف آئے گا، اور پھر نمبر 6 پہ رے آئے گا، پھر 7 پہ زود آئے گا، پھر الف پہ۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اچھا اب یہ آتشی بھی بھرا جا سکتا ہے، آبادی بھی، آبی بھی، خاکی بھی۔ فرق کیا ہے اس کے اندر؟ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر اس طرف سے شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر اس ڈبے سے شروع ہو رہا ہے، اس میں اس ڈبے سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا پہلے تو پھر پورے اسم کا بھی بھرا جاتا ہے، مطلب میں کہتا ہوں اللہ، اس کا بنانا ہے تعویذ، تو ہر کھانے میں اللہ لکھا جائے، لیکن چال کے مطابق لکھا جائے۔ مجھے جس بات پہ میں تو کہتا ہوں ہنسی آتی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں اس طرح لکھوں کہ اللہ، ادھر پھر اللہ، پھر ادھر اللہ، اللہ 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 اللہ، تو یہ کام کرے گا۔ اور اگر میں اللہ 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 نارمل عربی کے انداز میں لکھوں تو کام نہیں کرے گا۔ عقل استعمال کریں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ابھی میں اس بحث میں نہیں آیا کہ تعویذ بنانا بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو چھوڑیں، ابھی وہ بعد میں تفصیلاً بات کریں گے، اس کو چھوڑیں آپ۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو لوگ تسلیم کرتے ہیں تعویذ کو کہ ہاں ٹھیک ہے جائز ہے اور اس طرح کا بنانا بھی جائز ہے، کوئی اللہ کا بندہ ان سے پوچھے کہ تمہارا دماغ تمہیں بتاتا نہیں ہے کہ اگر اثر ہوگا تو اس میں ذات اللہ میں اثر ہوگا جو اللہ کا نام ہے، ترتیب میں نہیں ہے۔ اچھا پھر فلاں کام کے لیے اس ترتیب سے کرنا ہے، فلاں کام کے لیے اس ترتیب سے کرنا ہے، فلاں مزاج کے آدمی کے لیے اس ترتیب سے کرنا ہے۔ جی آپ آتشی مزاج کے ہیں اس لیے تعویذ آتشی چال میں بھرا جائے گا، آپ آبی مزاج کے ہیں اس لیے تعویذ آبی چال میں بھرا جائے گا۔ آپ کے لیے اگر کسی دوسری طرح لکھ دیا تو تعویذ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ یعنی اس میں ذات اللہ کا تعویذ ہے، آپ کے لیے آتشی میں لکھیں گے تو کام کرے گا، آپ کے لیے آبی میں لکھیں گے کام کرے گا، آپ کے لیے خاکی میں لکھیں گے کام کرے گا۔ کیا خراب ہے؟ انسان سوچے نا، اپنا ذہن استعمال کرے۔ اچھا پھر کچھ تعویذ ہیں جو دریا کے کنارے لکھنے ہیں، کچھ تعویذ ہیں جو آگ کے کنارے لکھنے ہیں، کچھ تعویذ ہے جو پہاڑ پہ چڑھ کے لکھنا ہے، کچھ تعویذ ہے جو چاند کی فلاں رات میں لکھنے ہیں۔ اچھا جو ہے اپنا بادی ہے ہوا والا، اس کو درخت کے ساتھ لٹکانا ہے تاکہ ہوا چلے تو وہ ہلے، وہ تب اثر کرے گا ورنہ اثر نہیں کرے گا۔ اور جو آتشی ہے اس کو آگ میں جلانا ہے، جو آبی ہے اسے گھول کے پینا ہے پانی میں، جو خاکی ہے وہ زمین میں دفن کرنا ہے، اور موسٹلی قبرستان میں پرانی قبروں کے اندر دفن کرتے ہیں۔ کیا مذاق ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی تعویذ فلاں شخص کے لیے اس چال میں، فلاں شخص کے لیے اس چال میں، فلاں کام کے لیے آگ کے ساتھ بیٹھ کے، فلاں کام کے لیے دریا کے کنارے بیٹھ کے، فلاں کام کے لیے پہاڑ پہ بیٹھ کے، فلاں کام کے لیے درخت پہ لٹکانا ہے، فلاں کام کے لیے گھل کے پینا ہے، فلاں کا سینے والا ہے، سینہ مسئلہ ہے، سینہ پسینہ اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کو خوش ہیں۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، ان لوگوں کی دکان صرف اس لیے چلتی ہے
کہ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ لاہور کی تسبیح پڑھیں, وہ 4 لوگوں کو مسلسل کہتے ہیں لاہور کی تسبیح پڑھیں, تو اگلے کہتے ہیں کہ یار ہر ایک کو لاہور بھی لگائی جا رہا ہے. اور جیسے ڈسپرین کی گولی اگر وہ ڈاکٹر دے یا پیناڈول کی, تو سب کو یہ پریشانی ٹھیک کر رہا ہے, دوائی چینج نہیں کر رہا ہے. وہی گولی ڈفرینٹ ڈبوں میں ڈال کے دے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے ایمان تو ہمارے کمزور ہیں, ان کی دکانیں چلتی کیوں ہیں؟ ان کی دکانیں چلتی ہی ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے ہے. چالیں بھی مختلف ہو گئی. اچھا فلاں کام کے لیے مثلث کے طریقے سے لکھیں, فلاں کام کے لیے مربع کے طریقے سے لکھیں. مجھے سب نے بتایا نا اس دن ان کے پاس دفتر میں ایک صاحب آ گئے, عامل تھے, اور کسی کے لیے لوح تیار کی کہ یہ لوح بھی ایک بناتے ہیں, وہ چاندی پہ بھی بنتی ہے تو سونے پہ بھی بنتی ہے, تو وہ ایک علیحدہ کہانی. ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے ان کو بھی مشورہ دیا کہ فلاں فلاں اسم کرنے چلا کریں. انہوں نے کہا جی میں تو مشورے کے بغیر نہیں کروں گا. کس سے مشورہ کریں گے؟ جی فلاں صاحب سے مشورہ کریں. مجھے بھی کسی وقت ملائے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ملوا دیں گے. اب وہ اسد صاحب کی وہ ٹرانسفر ہو گئی, ورنہ کسی وقت شاید ملاقات ہو جاتی. لوگوں کو وہ لوح بنا کے دے رہا ہے رزق کی کشادگی کے لیے اور بندش شادی کی اور فلاں چیزوں کے لیے, اور وہ خود برا اس کا حال ہوا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑی سی مدد ہی کرتا ہوں. وہ اپنے پر اثر نہیں کرتی نا. جو لوگ بناتے ہیں وہ دوسروں پہ اثر کرتی ہے, اپنے اوپر اثر نہیں کرتی. اس لیے کہ دوسروں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہو, اپنا ایمان تمہارا ختم. یہ بات اصل بات ہے. مسئلہ ہی سارا یہ ہے اور کچھ نہیں. اگر اللہ پہ ایمان رکھا ہو ہم نے, اور اللہ کے کلام کو ہم نے ایک ذریعہ بنایا ہو اپنی زندگی سنوارنے کا اور اپنی آخرت سنوارنے کا, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ایسے عامل کی, چاہے وہ کتنا ہی صحیح والا عامل کیوں ہو. اب اس قسم کی تو چیزیں ہیں, پتہ ہمیں سب ہے, لیکن ہمیں پتہ کہ یہ غلط ہے. اب 4 چالیں ہیں, پھر اس قسم کی چیزیں ہیں کہ فلاں وقت میں بنانا ہے اور فلاں وقت میں بنانا ہے. یہ ساعت جو ہے وہ ساعت ہے, اور یہ ساعت جو ہے وہ نحس ہے, تو یہ فلاں ساعت میں بنانا ہے اور ایسے بنانا ہے اور ایسے بنانا ہے اور فلاں جگہ بیٹھ کے بنانا ہے. اچھا پھر کچھ ایسے ہیں جس میں رنگ بھی ہے, یہ لال رنگ میں بنانا ہے, یہ فلانا رنگ میں بنانا ہے. اس میں ذات اللہ کا نقش بنانا ہے. فرض کریں کہتے ہیں جی ہم زعفران اور کیا وہ خوشبو کے لیے کیا ہوتا ہے, نہیں بڑا مہنگا ہوتا ہے, اود نہیں جو تعویذوں میں استعمال ہوتا ہے, امبر نہیں, مشک. یعنی اگر میں تعویذ مشک اور زعفران کی مدد سے نہیں لکھوں گا تو وہ کام نہیں کرے گا. جنوں کو اٹریکٹ کرنا ہوگا, ریپیل کرنا ریپیل کرنا ٹھیک ہے, اوکے آپ ریپیل کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو اس کو بہت آسان طریقہ احادیث میں جا بجا آپ کو یہ اشارے ملتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند ہے. آپ اپنے گھر میں خوشبو کا اہتمام کریں, وہ خود ریپیل ہوں گے. بالکل. آپ دیکھ لیں کہ ایسے کیسز جب ہمارے پاس آتے ہیں جس میں بہت زیادہ سویئر سچویشن ہو, ان کے گھر میں اچانک بدبو بڑھتی ہے, کہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے, گھر تو صاف ہے پر بدبو آ رہی ہے, اور فلاں کونے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اور خوشبو میں آپ حدیث میں دیکھ لیں ایسی کون سی خوشبو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی, آپ اس کا اہتمام زیادہ کریں. پھر کچھ چیزوں کی دھنی آپ نے خود فرمایا ہے, مثلا 4 چیزوں کی دھنی تو میں نے خود احادیث مبارکہ میں پڑھی. لبان, اود تو بہت مہنگی ہے, لبان تو اس کے مقابلے بہت سستی. لبان, مرمکی, حب الرشاد,
चौथी सातर फारसी। 4 चीजें तो ऐसी हैं जिनकी धुनी के बारे में इस किस्म के अल्फाज भी पढ़े मैंने रिवायात में कि जिस घर में इन चीजों की धुनी होगी उस घर में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। मैं उस बड़ी बीमारी में इसको शामिल समझता हूं। लुबान बड़ी कमाल की चीज है। लुबान जलाया, बाकी चले अगर आप चीजों का हासिल करना भी मुश्किल। हुब्बुर रशाद का तो मसला ही कोई नहीं है। लेमन ग्रास, जिसकी चाय कवा भी हम पीते हैं, घर में पौधा लगा ले लेमन ग्रास का, और उसमें से एक छोटी सी टहनी तोड़ी और घर के अंदर उसको जला दिया। धुनी फैलती है, उसकी एक खास किस्म की स्मेल है, बड़ी मजेदार से। कावा पीते तो उसमें भी बड़ा खूबसूरत सी खुशबू बड़ी अच्छी सी होती है उसकी। लेमन ग्रास और लोबान, ये 2 चीजों तो का हुसूल पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया में कहीं भी, यूरोप में किसी जगह को मसला है। बाकी चीजें सातर फारसी हो सकता मुश्किल है, मरमकी हो सकता मुश्किल है, लेकिन कम से कम इन 2 लेमन ग्रास तो बिल्कुल ही कोई इशू नहीं है ना। तो पौधा आप किसी नर्सरी जाकर के लेमन ग्रास का पौधा ले जरा बड़े उसमें गमले में लगवा के अपने आप से पूछ लें जी ये इंडोर लगाना है आउटडोर लगाना है, वो आप लगा लें। उसकी थोड़ी सी केयर करें, रोजाना उसकी आप धुनी करें। और लुबान वैसे अदरवाइज इजीली मिल जाता है, आम किराना स्टोर्स पे मिल जाता है, आप उसकी धुनी दें। इन खराफात से तो आप बचेंगे कम से कम। तो तावीज इधर से शुरू करना है या इधर से शुरू करना है, नीले में लिखना है कि लाल में लिखना है? नहीं जी, हम बाबा जी जो है ना वो 9 चंदी जुमरात को पहाड़ पे बैठकर आग के अलाव के किनारे पे आपके लिए तावीज लिखेंगे। लानत है ऐसे बाबे को। मैं एक बात जानता हूं, मैंने वही कहा कि ये जायज है या नाजायज है तावीज, उस पर अभी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये जायज है मैं इससे क्यों नहीं लिख सकता? ब्लड पेंसिल मैं इससे क्यों नहीं लिख सकता? मैं फाउंटेन पेन से क्यों नहीं लिख सकता? मैं बॉल पॉइंट से क्यों नहीं लिख सकता? आप कहते हैं जी चलो फाउंटेन पेन या बॉल पॉइंट्स में हो सकता है कि कोई केमिकल ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, चलो इसमें तो कुछ नहीं है ना, सादा क्या ग्रेफाइट होता है मेरे ख्याल में, सादा ग्रेफाइट अंग्रेजों ने बनाया इसलिए हराम है। आज सब काफी लाइट से मूड में बैठे हैं, मौज में लेके जाते से हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों को मैंने शरअ का पाबंद देखा है और वो तावीज को मानते हुए तावीज लिखते हैं, उनको मैंने 2 क्वालिटीज देखी है। एक, मेरी नजर से अभी तक नहीं गुजरा कि उन्होंने अल्लाह के अस्मा या कुरान की आयात या अहादीस में मौजूद दुआओं के अलावा किसी चीज का तावीज बनाया हो। दूसरा, मैंने तो उनको इससे भी तावीज नहीं देखा। उन्हें किसी लुबान, इसकी क्या कहते हैं, मुश्क की जरूरत नहीं होती, किसी जाफरान की जरूरत नहीं होती। जाफरान की एक सूरत में जरूरत पड़ती है, वो ये है कि अगर आपने घोल कर कुछ देना है तो जाफरान की लिखी हुई चीज जब आप पानी में डिप करते हो एकदम से घुल जाते हैं, आप कोई और चीज देख लें। वजह जाफरान नहीं है, वजह वो जैसे कहती है इजी सॉल्यूबल लिक्विड है, आप किसी और चीज से कर लें। अच्छा, लोग कहते हैं जी वो फूड कलर्स का सिर्फ उसमें केमिकल बेस है और कोई वजह नहीं, नुकसान देना हो जो, हाँ, और कोई वजह नहीं। आप किसी ऐसी चीज से जो कि पानी में डिप करें फौरन सॉल्व हो जाए। और ये किस लिए होता है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पढ़कर फूकना पानी और पीना ये तो हदीस से साबित है, बल्कि बुखारी में वो भी रिवायत मौजूद है कि जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो है वो किसी जगह तशरीफ ले गए थे तो वहां पे कबीले के बेटा था सरदार का, शायद उसको या सांप ने या बिच्छू ने, मैंने जो बुखारी में देखा इसी तरह लिखा देखा, सांप या बिच्छू, इसी तरह मैंने रिवायत पढ़ी। तो वो एक सहाबी ने फिर वो सूरह अल फातिहा, हाँ देखा ना, ये मास्टर कीज में एक सूरह अल फातिहा, सूरह अल फातिहा आप पढ़ते जाते थे और थूकते जाते थे तो बच्चा ठीक हो गया। तो उन लोगों ने फिर शुक्राने के तौर पर कुछ बकरियां गालिबन तोहफे में दी। तो जब ये वापस गए थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बयान किया तो आपने मुस्कुरा के कहा
कि तुम्हें कैसे पता कि ये रुकिया है? सूरह अल फातिहा का एक नाम अर्रुकिया भी है, इसका एक नाम अशिफा भी है। दुनिया की कोई इस कायनात में बीमारी हो, चाहे रूहानी चाहे जिस्मानी, उसका इलाज सूरह अल फातिहा में है। अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा, उसमें हर चीज का इलाज है। अच्छा, अब एक चीज और थोड़ी सी हम करते हैं। हम अक्सर औकात जो है वो कि जी फलां चीज के लिए फलां इस्म, फलां चीज के लिए फलां इस्म, फलां चीज के लिए फलां इस्म, लेकिन हकीकत ये है कि हर इस्म हर चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि इसमें जात अल्लाह काफी होना चाहिए हर चीज के लिए। अर्रहमान हर चीज के लिए है, अर्रहीम हर चीज के लिए है। इसीलिए मैंने बहुत से बुजुर्गों को यह भी कहते सुना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी काफी है हर इलाज के लिए, क्योंकि इसमें अल्लाह भी आ जाता है, रहमान भी आ जाता है, रहीम भी आ जाता है। कुछ लोग इसमें आजम कैलकुलेशन के चक्करों में पड़ते हैं। आपके नाम के अदद से अस्मा के कॉम्बिनेशंस बनते हैं और फिर उसके बाद के लिए इतनी दफा कितनी दफा पढ़ना, पूरा एक फॉर्मूला है। अगेन मैं वो फॉर्मूला डिस्कस इसलिए नहीं करता कि वो समझाने के बावजूद कि ये चीज गलत है, लोग कहेंगे नहीं यार बस ठीक है। और इस चीज को वो जोड़ते हैं फिर जफर के साथ और हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के साथ। मेरे पास उनकी एक और रिवायत मौजूद है। किसी ने बड़ा तंग किया, मतलब मुझे इसमें आजम बताइए। अब वो समझाते थे, उसको समझ नहीं आती थी। हर तरह के लोग हर जमाने में पाए जाते हैं, जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। तो उन्होंने शागिर्द को कहा कि ये तालाब में इसको डुबकी दे दो, इसको ऊपर नहीं आने देना, लेकिन मर भी ना जाए। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा ना गड़बड़ हो जाएगी, छोड़ा। जैसे वो अंदर से निकला, उसके मुंह से निकला अल्लाह, हमने कैसे देगा इधर। आपने कहा इस तरह अल्लाह के किसी इस्म को पुकारो कि जैसे यही तुम्हारा सहारा है और तुम मर जाओगे अगर ये नहीं होगा। हर इसमें आज़म है। मेरे पास तो ये रिवायत मौजूद है, मैंने पढ़ी। अब आप कहते हैं नाम लें, उसका आदद निकालें, फिर वो अस्मा के आदद निकालें, फिर कॉम्बिनेशंस तैयार करें, फिर ये करें वो करें, तो आपका इसमें आज़म होगा। फिर आपने ये पढ़ना है और इतनी दफा पढ़ना है। यार आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते? चलो कुरान आप कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आपका कुछ और पढ़ने को दिल कर रहा है, अल्लाह के अस्मा पढ़े। कोई जरूरत नहीं है इस तरह से अलग-अलग करने। अच्छा, फिर अगर आप कहीं नहीं हमने तासीर के हिसाब से ही अस्मा का इंतखाब करना है, तो उसमें भी दो चीजें मैं अर्ज कर देता हूं, जिनमें कोई मुश्किल कोई मसला नजर नहीं आता। एक ये कि उस इस्म के क्या मतलब है, उनको आप देख लीजिए। आप कहते हैं अर्रज़्ज़ाक़, तो इसका मतलब क्या आपको पता है? उस मतलब से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस सिफ्त की तरफ इशारा है, आप उसका विर्द कर सकते हैं। दूसरा, कुरान मजीद के अंदर जहां जहां अल्लाह के अस्मा आए हैं, जिस आयत में आए हैं उससे पीछे 2-3 आयत से पढ़ते हुए आए हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे किसी न किसी बुराई का या किसी चीज का ऐसा जिक्र किया है कि जिसके बाद अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह जो है वो तो रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रऊफ है। उससे आपको पता चल जाएगा कि जो कुरान ने पीछे चीज बताई है, इसका इलाज इस इस्म के विरुद्ध में है। इसमें भी कोई मसला नहीं है, कोई गैर शरई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर कोई उंगली उठा सके कि आप ये नाजायज काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है। सबसे आसान तो तरीका यह है कि रोजाना कोई एक वक्त निकाल के अल्लाह के तमाम अस्मा को एक दफा पढ़ लें। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम पढ़ दें सारे। लेकिन फिर वही बात है, गाड़ी में पेट्रोल जरूर डालें। नमाज, फराइज वाजिबात सारे, और कुरान को रोजाना तरतीब से पढ़ने को आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि फराइज ही में शुमार करें।
ہاں کبھی طبیعت دیکھتے، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر مہینے ایک دفعہ قرآن ہو جائے، کم از کم ایک پارہ روز ہو جائے، وہ تو میں نے آپ سے کہا نا. کبھی اگر نہیں طبیعت مائل ہو رہی آپ ایک رکوع پڑھ کے چھوڑ دیں، کبھی 2 پڑھ لیں، کبھی 3 پڑھ لیں. کل آپ نے آدھا پارہ پڑھا تھا، آج آپ کا دل تھوڑا مائل ہو رہا ہے، آپ 1.5 پارہ پڑھتے ہیں، آپ 2 پارہ پڑھتے ہیں. لیکن قرآن کو پڑھنے پہ اگر آپ، اس میں بھی 2 روایتیں میں نے پڑھی، دونوں کا مفہوم یہ تھا، مطلب ہے تھا کیوں کہنا چاہیے، یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر وہی فوقیت حاصل ہے جو اللہ کو تمام مخلوق پر. اللہ اکبر. اب کیا رہ گیا؟ فضیلت والا درود آپ کے پاس ہے ابراہیمی، اللہ کا کلام آپ کے پاس ہے جس کو تمام کلاموں پہ وہ فوقیت حاصل ہے جو اللہ کو تمام مخلوق پر. اس کے بعد آپ کو چاہیے کیا؟ اگر پھر بھی آپ کا کام نہیں ہوتا، 2 وجہ. ایک، ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے. کیوں منظور نہیں؟ اللہ بہتر جانتا. دوسرا، وہی یاد کریں جو میں نے روایت بیان کی تھی، پیٹ خراب ہے شہد پلاؤ، جی تو اور خراب ہو گیا شہد پلاؤ، اور خراب ہو گیا شہد پلاؤ. مجھے یاد نہیں کتنی دفعہ، آخر میں اس کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے. تو اگر دوسری وجہ کیا ہے، اگر پھر بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ ریلیونس نہیں نظر آئے گا، مگر معذرت کے ساتھ مجھے نظر آتا ہے. تو یہ بات جو ہے، وقت اب کافی ہو گیا ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، تو پھر اگلی دفعہ پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے کہ تعویذ ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بات کر لیں گے. تو آج کی گفتگو میں میرے خیال میں، میرا تو خیال یہی ہے کہ ریزنیبل وہ آپ کو مل گئی ہے ایڈوائس. اچھا، اس میں ایک چیز بس رہ گئی، کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں. میری بڑی قریبی عزیزہ، انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ 2 بیٹیاں ہیں ان کی، تو دونوں بچیاں جو ہیں وہ رات کو ڈر جاتی ہیں. ہمارا کانسیپٹ یہی ہے ان کو تعویذ دیتے ہیں کوئی وہ. میں نے ان سے صرف ایک بات کہی، میں نے کہا جی آپ ان بچیوں کے کمرے میں گڑیاں پڑی ہیں، کہنے کہ جو بہت کھیلتی ہیں، گڑیاں پڑی ہیں، گڑیاں ہٹا دیں. کہ آپ گڑیاں ہٹا دیں، تصویریں بھی ہٹا دیں اور الماریوں میں رکھ دیں، بند کر دیں. انہوں نے کھیلنا ہے کھولیں، نکالیں، کھیلیں، واپس رکھیں، الماری بند کر دیں. میں نے کہا صرف یہ کام کر کے دیکھیں پھر مجھے بتائیں. 2 دن بعد ان کی رپورٹ آئے گی کہ بچے ٹھیک ہو گئے. کتنا آسان ہوتا نا، 4 تعویذ دیتا ہے جی. ابھی وہی بات ہے، میں بحث یہ بھی نہیں کر رہا کہ دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے، 4 تعویذ دیتا، دھوم مچ جاتی. بڑی بڑی باتیں کرتا، کیلیں دیتا، کمرے میں چاروں طرف کیلیں لگا دو، فلانا کام کر دو. اس کام کو کرنے کے لیے مجھے کلو مشک چاہیے، چاہے ان کو 50,000 روپے خرچ ہو جائے. لوگوں کے دماغ معذرت کے ساتھ میں تو کہوں گا اتنے خراب ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا، وہ حضرت میں بات کی جناب کہ یہ مسئلہ، میں نے ان کو ایک آیت پڑھنے کو دی تھی. میں نے کہا یار یہ قرآن کی آیت ہے، آپ پڑھ لیں. ہفتے بعد آگے کہ نہیں جی کچھ بنا نہیں ہے، بڑا معمولی سے فرق. میں نے کہا اچھا یار تم یہ ایک اور لے لو. ہوتا ہے نا کہ ذرا زیادہ کی ضرورت ہے، تمہیں اور چیز لے لو. پھر تمہیں کو 2-3 ہفتے ہو گئے تو عمران صاحب میرے ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ علی کا بیٹھتے، وہی لے کے آئے تھے. تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ آپ نا آپ ذرا چپ کر جائیں، آپ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. اچھا جی دیکھتے. میں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، جو وہ دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک دے رہے ہیں، مسئلہ تیرا بہت سیریس ہے. اچھا جی تم ایسا کرو کہ 7 دن تک روزانہ 1 دیگ نمکین چاولوں کی، 1 دیگ زردہ چمچم وہ والا، وہ غریبوں کو بانٹو گے. 1 ہفتہ روزانہ 7 دن. نمکین چاولوں کی دیگ 5-6 ہزار روپیہ لگ جاتا ہے، چھوٹی دیگ کی ہوتی ہے.
اور وہ چمچم والی بھی بلکہ وہ زیادہ مہنگی پڑتی ہے، چلو ہم 5,000 وہ بھی لگا لیں، یعنی 10,000 روز کا، 7 دن کا 70,000 روپیہ۔ اگلے ہفتے آ کے کہنے کے ویسے اب کچھ فرق لگ رہا ہے، فرق تو پڑا۔ مجھے کہنے لگے کہ بات یہ ہے مزاج نہیں سمجھ رہے آپ، کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اس کی دوائی بالکل ٹھیک ہوگی، 10 روپے کی ہے نا، وہ کہے گا 10 روپے کی دوائی سے کیا ہے، آرام آنا پھینک کے چلا جائے، وہی ڈاکٹر وہی دوائی 1000 روپے کی دے دے گا، وہ کہے گا اس سے۔ میرے شیخ نے مجھے حکیم اجمل صاحب کا قصہ سنا، کہنے لگے کہ جو وہ بندہ آیا اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ اس کو نا 4 آنے کی لسوڑی کی چٹنی دے دو، 4 آنے کی لسوڑی کی چٹنی لے کے وہ چلا۔ تھوڑی دیر بعد نواب آیا خود، ان کا عزت ان کی بہت کرتا تھا، احترام کرتا تھا، بزرگ آدمی تھے، تو اپنے ہاتھی شاتی پہ بیٹھا، جو بھی جو ملنے آیا، تو اس نے مسئلہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی دوائی جو ہے نا وہ تیار کرنی پڑے گی، تو کل کسی کو بھیج کے منگوا دیجیے، کتنا خرچہ آئے گا؟ 500 روپے۔ اس زمانے میں 500 روپے تو آج کا تو موسٹ پروبیبلی لاکھوں ہی آپ سمجھ لیجیے، اس نے 500 روپے خدمت میں پیش کی، چلا گیا۔ اب وہ اسسٹنٹ ان کو بار بار یاد کرا رہا ہے، دوائی بنانی بن جائے گی، دوائی بنانی ہے بن جائے گی۔ اگلے دن اس کے آنے کے ٹائم تک دوائی بنانی ہے بن جائے گی، کہ اب تو آنے میں تھوڑی دیر رہ گئی، ایسا کر 4 آنے کی لسوڑی کی چٹنی لے کے اوپر اس کے چاندی کا ورق ڈال کے بند کر کے اسے دے دے۔ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا دیکھ بات سن، نواب ہے نا، اس کو میں کہتا نا 4 آنے کی یہ دوائی ہے، وہ نفسیاتی طور پہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا، اس نے کہنا تھا یار اس دوائی سے کیا ہونا میرا، اچھا اب اخلاقی طور پہ غلط بات ہے، ان کا جی رکھو 4 آنے، باقی اللہ کے نام پہ خیرات کر دو۔ یہ بھی نکتہ سمجھنے والا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ دوسرا ہے، ہم خود رکھ لیتے ہیں، وہ چونکہ وہ پھر حرام ہے، میری اپنی ذات پہ وہ باقی پیسے استعمال ہونا حرام ہے، جی یہ جو پیسے ہیں نا اس کے یہ خیرات کر دو سارے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو وہی کہتا 4 آنے دے دو تو اس کو آرام ہی نہیں آنا تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب مبشر صاحب نے مجھے بتایا کہ کلینک شروع کیا انہوں نے شرف پور کے بازار، تو بڑا غریب سا کوئی بابا آیا، تو انہوں نے دوائی دی، تو ان کا اچھا بابا 10 روپے دے، تو پتہ چلا کہ بہت غریب آدمی، ان کا کہاں اس پیسے اس سے بابے سے پیسے، کہتے دوپہر کو کھانے کے لیے، نماز کے لیے اور کھانے کے لیے باہر نکلا تو دوائی نالی میں پڑی ہوئی تھی، کہتے میں نے اپنے اسسٹنٹ سے پوچھا کہ یہ کون، کہتا ہے جو بابا پھینک گیا ہے، کہہ رہا تھا 10 روپے کی دوائی نے میرے کی آرام آنا۔ ایک یہ بھی مسئلہ ہے، ہم نے پہلے ہی طے کر لیا ذہنی طور پہ کہ میرا مسئلہ بہت بڑا ہے، اس کے علاج میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ عمران صاحب کی یہ جو مجھے بات اچھی لگی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دے دو، انہوں نے کہا کہ تم غریبوں میں بانٹو، روز ایک نمکین غریبوں میں بانٹو، صدقہ کرو، اور پلس جو ندیم صاحب کہہ رہے ہیں وہ پڑھتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل، جو آپ نے شروع میں کہی نا، مسئلہ لوگوں کا ہے، لوگوں کے ایمان ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یار اس کے لیے تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو میں ٹھیک ہوں گا ورنہ ٹھیک نہیں ہوں گا۔ جب وہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایک تسبیح لاہور کے پڑھ لیں 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں نہیں یار اس سے کچھ نہیں ہونا۔ بلکہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا، ایک بندے کے کیس میں کہا جی آپ کے کیا کر رہے ہیں، ایک آیتوں سے دے رہے ہیں، جیسے کہ روز بقرہ پڑھ، سورہ البقرہ روز پڑھنے کو دے دیں، دیکھیں 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا صرف یہ تھا کہ یار اتنی بڑی سورہ ہے، روزانہ پڑھنے کا میں پابند کروں 28 پارے روز، ہمارے یہاں لوگ 2 رکوع نہیں پڑھتے 2.5 پارے، وہ جلدی بدزن ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفر اللہ، لیکن ہمارے میں لفظ یہی استعمال کرتا ہوں کہ لوگ بیک آف کر جاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں اس کو آرام ہی نہیں آنا جب تک آپ اس سے اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ وہ بعد میں باتیں بھی ٹھیک نہیں کی، وہ پھر وہ ہم سے تو آرام نہیں آیا، وہ کہیں اور چلے گئے، انہوں نے ان سے روز بقرہ پڑھوائی، 4 دن میں سب ٹھیک ہو گئے۔ کیونکہ میرا مسئلہ بہت بڑا ہے نا، اس لیے کو بڑی سی چیز چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کی۔ حالانکہ اللہ اس میں ذات بڑی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی وزنی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی وزنی چیز ہے، سورہ الفاتحہ بڑی وزنی چیز ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بڑی وزنی چیز ہے، ابلیس بھگانے کے کام آتی ہے، سردار الشیاطین بھگانے کے کام آتی ہے۔ تو بس یہ بات مسئلہ ہے، تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھ لیں کتنا آسان سا میں نے نسخہ بتایا، گھڑی ہٹا دو، تصویریں ہٹا دو، بس کچھ بھی نہیں، اور بچے 2 دن میں ٹھیک ہو گئے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔